اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت کے بارے میں، اور آج ہمارا انشاءاللہ یہ آخری درس ہوگا چھٹی کتاب کا۔ اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ آخری کتاب جو ہے وہ قیامت اور معاد کی بحث اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فلسفہ، عرفان اور کلام، ان کا تعارف اور ان کی حقیقت، ان کی اصطلاحات بیان کریں گے، تاکہ ہمارے جو دیندار دوست جو ہے ابتدائی حوزہ میں ہیں یا جو حوزہ میں نہیں آ سکتے، تاکہ جب ان کے سامنے بحثیں آتی ہیں تو ان کی ہسٹری، یہ سبجیکٹس جو ہیں، ان کی اصطلاحات، ان سے یہ جو ہے آگاہ ہو جائیں۔ تو آج ہمارا فقط جو ہے درس ہوگا بعض جو شیعہ مذہب پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، شیعہ مذہب کو بدنام کرنے کے لیے جب علمی طور پر جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو مخالفین بعض شبہات کی وجہ سے عوام کو دیکھ کر، یقیناً عوام میں کئی جاہلانہ رسومات ہیں کہ جس کا کہ شیعہ مذہب سے کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ہر علاقے کی جیسے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے شبہات کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پہلا شبہ ہے وہ ہے کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ جب زیارتوں پر جاتے ہیں یا اپنی شخصیات کے سامنے یا ذریعوں کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کی حد تک سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے جو اس طریقے سے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ بدعت ہے، نعوذ باللہ، یہ حرام ہے۔ تو میں خیر اس کا فی الحال مناظرانہ جواب، اور وہ جو ہے وہ تو اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یقیناً آج کل جو ہے آپ نیٹ پر بھی، گوگل پر بھی سرچ کریں تو جواب مل جائیں گے، کتابیں بھی لکھی پڑی ہیں۔ میں کلی سا، کیونکہ جو شیعہ مذہب کا تعارف کے حوالے سے ضروری ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو لہذا اس شعبے میں یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کے کوئی ذریعوں کے سامنے، مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، تو لہذا یہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم فقط اور فقط خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم نے توحید میں پہلے پڑھا بھی ہے کہ پرستش یا عبادت جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا جو عقیدہ ہو، قلبی اظہار ہو کہ کسی کے سامنے اس کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے اور اپنا رب سمجھے، اس کی عبادت کرے، یعنی عبودیت جو ہے وہ ربوبیت کے مقابلے میں ہے۔ اور اس کا مطلب ہے یعنی کسی چیز کو انسان مستقلاً و ابتداءً اس کو اپنا خالق یا الہ سمجھتا ہو، تو یہ ہے اس کا معنی بنے گا عبادت اور معبود، یعنی کسی دوسرے کو مستقل سمجھے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ اور اس کو اپنا معبود سمجھے، اور پھر ایسی تواضع کرے قلبی اعتقاد کے ساتھ کہ اس کے سامنے سجدہ کرے اور اس کی عبادت کرے، اس کو الہ سمجھے، تو یہ اس کو رب کہتے ہیں۔ اور یہ ربوبیت اور عبودیت آئے گی جو کہ خدا کے علاوہ شرک اور گناہ اور حرام ہے۔ جبکہ ہم شیعہ حضرات کبھی بھی اپنے ائمہ علیہ السلام جو ہیں یہ اولیاء خدا کو رب نہیں سمجھتے، بلکہ کیونکہ رب مستقل ہے اور یہ مستقل نہیں ہے، ان کو ہم مستقل اور خدا سے جدا تصور نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے ائمہ کو خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مخلوق جو کہ ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ خود خداوند عالم نے ان کو ولایت اور جو ولایت تکوینی دی ہے، جس کے ذریعے سے یہ معجزات جو ہے مثلا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ میں پہلے جو ہے ولایت کا جو ہے اور حجت خدا، اس کی بحث میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مخلوق کیونکہ آئینہ خدا کی آیات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور محمد و آل محمد اور یہ جو ہیں ائمہ علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام جو ہیں، یہ خداوند عالم کے اعلیٰ ترین درجات کے اس آئینوں میں سے ہیں، ان کی خدا کی آیات میں سے ہیں، خداوند عالم کی تجلیات ہیں۔ یہ اپنے پاس مستقلاً ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور یہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں،
اور توحید کی بحث میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ تمام موجودات جو ہیں یہ خداوند عالم کی تجلیات ہیں، اور جو خداوند عالم کی سب سے بڑی تجلیات ہیں اعلیٰ درجے کی، یعنی ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام جو ہیں، خداوند عالم نے ان کو ولایت دی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا آئینہ ہوتا ہے اور سورج کی شعائیں اس میں آتی ہیں، پھر اس سے شعائیں نکل کر آگے اندھیرے کمرے اور غار اس میں جاتی ہیں اور اس کو روشن کرتی ہیں، تو یہ شعائیں، یہ لائٹ جو ہے، یہ روشنی جو ہے، یہ آئینے کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ یہ منعکس کرتے ہیں سورج سے لے کر۔ اسی طریقے سے جو بھی وجود، جو فیض، جو کچھ رحمت روزی خدا سے ملتی ہے وہ خدا دینے والا ہے۔ یہ وسائل ہیں، وسائط ہیں، خداوند عالم کے فیض کا منبع ہے، اور یعنی اصلی منبع اور حقیقی تو خدا ہے، یہ اس کا وسیلہ ہے۔ جیسے ایک دریا سے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی ندیوں میں آتا ہے، جو ندی کا، نہر کا اپنا پانی نہیں ہوتا بلکہ پیچھے دریا سے اور دریا میں چشموں سے اور پہاڑوں سے آ رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ائمہ علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ اولیاء کرام جو ہیں، یہ بھی وسیلے ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو وسیلہ قرار دیا اور خود فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، خداوند عالم کے ذریعے کے پاس ان وسیلوں کے ذریعے جو ہے پلٹو، رجوع کرو، اگرچہ کہ خدا دور نہیں ہے، خدا شہ رگ حیات سے دور ہے، لیکن خود خدا نے یہ نظام بنایا ہے کہ سبب و اسباب کے ساتھ جو بھی چیز دنیا میں آتی ہے وہ بھی خدا نے خود سبب بنائے ہیں، جو خدا کے پاس جاتی ہے وہ بھی خدا نے وسیلے اور سبب بنائے ہیں۔ لہذا ہم شیعان حیدر کرار جو ہے، ہم اگر اطاعت کرتے ہیں تو فقط اور فقط خدا کی، پھر خدا کے حکم سے محمد اور محمد اور اولیاء علیہ السلام جو ہے ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے تواضع کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک ترین مخلوقات ہیں، خدا کو پیاری ہیں۔ اور دنیا کا بھی اصول ہے، عقلی معیار بھی ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ رجوع کرنا ہو تو اس کی جو پیاری شے ہوتی ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس سے اس کو واسطہ بنایا جاتا ہے، اس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ لہذا یہ خداوند عالم کے وجود کا آئینہ ہیں، یہ تجلیات ہیں، اور ہم اس لیے ان سے عشق اور محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے تواضع کرتے ہیں۔ لہذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ تواضع کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ جو ہے خدا کے حکم سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس کے علاوہ جو ہے کتنی آیات ہیں خداوند عالم جو بیان کی ہیں، ہم ان کے سامنے عبودیت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خدا کے سامنے عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہیں، خدا کے حکم سے ان کا جو ہے ہم ان کی اطاعت اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی بھی جو ہے شرک نہیں ہے، اور اس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آپ کو مل سکتی ہیں کہ وہ کتنی ان سے محبت کرتے تھے، وضو کرتے تھے، تبرک کے طور پر ان کا پانی لے لیتے تھے، آپ اگر حجامت کرتے تھے تو ان کے جو ہے بال آج تک بعض میوزیم میں انہوں نے بال سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو جرم نہیں ہے بلکہ یہ فقط ایک محبت کی علامت ہے، یعنی جو جتنا خدا کے نزدیک ہے اتنا محبوب ہونا چاہیے۔ لہذا نہ یہ شرک ہے بلکہ یہ وہابیوں کا اپنا، یعنی جب دین کو، اصلا انسانیت کو، جہان کو صحیح نہیں سمجھ سکے، خود ان کا شرک آلود جو ہے دین ہے، جو کہ خداوند عالم کی ٹانگ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جن کی سب سے بڑی حدیثوں کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے، جو خداوند عالم کو کرسی پر بٹھانے کے قائل ہیں، جو خدا کو دیکھنے کے قائل ہیں، جو خداوند عالم کے لیے جگہ کا تعین کرتے ہیں، جوان ایک انسان کی طرح جوان کی طرح اس کے گھنگرالے وال اور پتنی کیا کچھ ہے، اس کو سونے کے جوتے اور کیا کچھ پہناتے ہیں، یہ خود خدا کے سامنے میں جو ہے ان کو مستقل سمجھتے ہیں۔ لیکن جب مستقل سمجھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے خدا کی بجائے ادھر محبت ہو جائے تو پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا خدا بند عالم کی توفیق سے شیعہ کی توحید کس نے پڑھنی ہو تو توحید شیخ سلوک پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، اصول کافی میں آ کر پڑھیں، لیکن یہ کہ پراپوگنڈا اور جن کے آپ نے ابتدا سے جنہوں نے پینچر لگانے شروع کیے، ہم بغیر توہین کے آج تک سمجھاتے آئے کہ کم از کم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، جو ان کی اطاعت سے دور ہو جائے، جو ان کا حکم نہ مانے، ان کو اپنا خلیفہ نہ مانو، وہ خدا رسول کے قریبی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہیں،
انہوں نے وہاں پنچر لگوانے شروع کیے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا۔ آج اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے صحابہ، اس پر انہوں نے کہا یہ وہ لعنتی ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ ادھر سے دیکھیں تو انہی میں جو قتل کرنے والے ہیں وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، جس میں بیعت رضوان کے مثلا جو ہے عشرہ مبشرہ میں جو ہے شامل تھے صحابہ، وہ قتل کرنے والے ہیں، جس میں محمد بن ابی بکر جیسی شخصیت شامل ہے، جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن حمق جیسے جو ہے صحابی شامل ہیں، اور جن میں سے یہ سارے وہ صحابی ان پر یہ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ خود جو ہے کیسی کیسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو خلیفۃ الرسول کے سامنے آ جائے انہی کے قول کے مطابق جس کو یہ خود باغی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اس کو رضی اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ پنچر لگاتے 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 آخر میں دھماکہ ہوا اور یہ جا کے گود میں گرے کس کے؟ یزید کی۔ آپ کبھی یہ یزید کو امیر بنانے کا رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن بیٹھ کے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مانے یزید کو تو پھر بھی لانتے پڑتی ہیں، نہ مانے تو پتہ پھر چلتا ہے کہ اچھا یزید کو لانے والا کون تھا، پھر ایک دن میں کربلا کا حادثہ ہو گیا، پیچھے بات چلتی ہے تو پھر یہ اپنے سے باہر ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہمارا مذہب اور دین شیعہ اور سنی آ جائیں خدا کے لیے، اگر ان سے غلطیاں ہوئیں تو ہو گئیں۔ میں نہیں کبھی بھی اس بات کا قائل کہ کبھی بد زبانی کی جائے، اہانت کی جائے، لیکن حقائق کو تسلیم کرنا، اگر صحیح دین خدا کو چاہیے تو وہ محمد وآل محمد کے دروازے سے ملے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر قائم رہے۔ باقی انسان تھے، کئیوں سے غلطیاں بھی ہوئیں، یہ آپس میں لڑے، انہوں نے جنگیں کی، ایک دوسرے کو قتل کیا، باقی ان پر سزائیں جاری ہوئیں، تو باقی کو ٹھیک ہے جو غلطی چھوڑ دی ان پر وہ جانے اور خدا جانے، ہم نے کیونکہ دین لینا ہے، اور ان باتوں کو بنا کر ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، حقیقی دین کی طرف آ جائیں، تو میرے خیال میں یہ پھر یہ جھوٹ بولنا، تہمتیں لگانا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ورنہ دن رات جتنی بیٹھ کے جھوٹ اور تہمتیں لگاتے ہو، جو کفر کے فتوے دیتے ہو، جو بے گناہ مسلمانوں اور انسانوں کا قتل کر اور کروا رہے ہو، کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ کس طرف سے، چاہے شیعہ میں سے غالی ہوں یا ان میں سے ناصبی ہوں یا مکسر؟ تو لہذا آ جائیں خدا کی طرف۔ حقیقی رستہ یہ ہے، اور علمی گفتگو کریں، نہ سمجھ آیا تو نہیں سی، لیکن یہ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا اور ہر بات پہ بدعت بدعت شرک شرک، اور پھر عوام کی باتوں کو، جو کہ شیعہ سے زیادہ سنی عوام دیکھیں درباروں پر کیا کرتی ہے، خود یہ جو ہے امریکہ کے سامنے جو جھک رہے ہوتے ہیں، جو کہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، جو اسرائیل سے آپ کو اپنا خدا مانے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے آپ کی زبان نہیں کھلتی، کہاں سے کہاں چلے گئے ہو۔ 1 انچ کا انحراف جو تھا آج ہزاروں کلومیٹر کا انحراف بن چکا ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ یہ پرتگاہ میں لے جائے گا۔ آئیں آپ بھی بیٹھ کے شیعہ سنی ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، ایک دوسرے کے مدارس میں آئیں، ایک دوسرے کی مساجد میں آئیں، ایک دوسرے کی کتابیں پڑھیں، جو غلط چیزیں ہیں ان کا اصلاح ڈھونڈیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں ان کو چھوڑ دیں اور حقیقی دین کی طرف آئیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی دنیا کی سعادت بھی ہے اور آخرت کی سعادت بھی۔ اس کے بعد شیعوں پر بہت زیادہ جو ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے غیر خدا سے حاجت طلب کرتے ہیں، یہ ان سے جا کے اولادیں مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، یہ مزاروں پر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بیماریوں کی شفا مانگتے ہیں، ان سے کرامات جو ہے مانگتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے یہ جو ہے حتیٰ یہ اہل سنت بھی جو ہیں عرفاء اور علماء کی جو ہے قبور پر جاتے ہیں، اہل بیت کی قبور پر جاتے ہیں، وہاں سے حاجت طلب کرتے ہیں ان کا وسیلہ دے کر۔ لیکن وہابی جو ہے وہ غیر خدا سے حاجت طلب کرنے کو، مدد چاہنے کو، وہ شرک اور بدعت اور کفر کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں۔ حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں نظریہ ہے، یہ ان کے بن باز اور واقعی ان کے فتاویٰ پڑھیں کہ رسول کی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہتے تھے یہ جو میری لکڑی کی عصا ہے اس موجودہ رسول سے یہ بہتر ہے کہ اس نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن وہ رسول تو نعوذ باللہ مٹی ہو گیا جو بات ہی نہیں سن سکتا، لہذا شرک اور بدعت اور اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات لے کر آتے ہیں کہ جس مثلا سورہ جن کی جو آیا 20 سے 22 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہ کہہ دو کہ میں فقط اور فقط جو ہے پروردگار کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور وہ کہہ دو کہ میں تمہارے لیے جو ہے ہدایت اور نقصان کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور کہہ دو
کہ جو کچھ بھی مر گیا ہے خدا کے برابر اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور خدا بند عالم کے علاوہ میں کسی سے پناہ جو ہے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آیت ہے سورہ اعراف کی 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دو اے رسول سے کہ میں تمہارے لیے، میں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی نفع و ضرر نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو خدا چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب مطلق جانتا ہوتا، غیب جانتا ہوتا، تو میں آپ نے کے لیے جو ہے سب سے زیادہ خیرات جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، کوئی جو ہے مجھے مصیبت نہ پہنچتی۔ انا الا نذیر و بشیر، میں تو فقط تمہیں جو ہے متنبع کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لے کر آئے۔ اس کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں، جب خود رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میں اپنی ذات کے لیے جو نفع و ضرر نہیں رکھتا، تو تمہارے لیے میں کیا کر سکوں گا؟ تو پھر بھی جو ان سے حاجت چاہے، جو ان سے مدد چاہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ دوزخ ہے، اور اس طرح کے جو ہے وہ جوابات دیتے ہیں۔ تو اس کا پہلے ہم جواب دے چکے ہیں کچھ نہ کچھ، اور بعد میں ہم حیات برزخ کی جب بحث کریں گے تو اس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ تمام انسان جو ہیں وہ موت کے بعد برزخ میں زندہ ہیں، اور جو ان میں سے مخلصین ہیں وہ تو اس دنیا میں جو ہے وہ عالم کا سفر طے کرتے ہوئے عالم قیامت تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، عالم مات تک پہنچ چکے ہیں، اور وہاں اس افق کے عالم قیامت سے وہ دنیا پر نظر رکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو ہے ان کا نظر کرم جو ہے ہم تمام کے اوپر جو ہے وہ پہنچتا ہے، لہذا ان سے حاجت طلب کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن اس کا میں ایک جواب نقضی دیتا ہوں، اگر حاجت طلب کرنا گناہ اور شرک ہے، کسی سے مدد چاہنا، تو پھر اس زندگی میں بھی کسی سے جو ہے حاجت نہیں چاہنی چاہیے، کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو۔ جب ہم نماز میں 5 بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسرے سے جب مکان ڈلوانا ہوتا ہے تو کسی مصری کو نہ بلائیں، جب مریض ہوتے ہو تو کسی جو ہے وہ حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے بچوں کو، اس کو کسی جو ہے استاد کے پاس نہ بھیجیں، یہ سارے کام آپ خود کریں اور اللہ سے کہیں، آپ جو ہے شرک نہ کریں۔ زندگی میں آپ سارے شرک کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نہیں زندہ سے تو کر سکتے ہیں، مردہ سے بابا مردہ آپ کے سامنے ہے، اس دنیا سے چلے گیا شہید کے بارے میں کہتے ہیں انبیاء کی زندگی تمام کی تمام عالم برزخ میں زندہ ہیں، اور باقی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کو جو ہے ارواح اپنے گھروں میں آتی ہیں، اور آپ نے جو ہے خوشحال بھی ہوتی ہیں، مغموم بھی ہوتی ہیں، جو ہم صدقات وغیرہ ان کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تک پہنچتی ہیں، اور ان کا فیض بھی جو اس حد تک پہنچ ہوتا ہے ہم ان سے وہ طلب کرتے ہیں جو اللہ کے حکم اور ارادے سے مانگتے ہیں، اگر نہ ہو تو آپ بھی نہ مانگیں۔ زندہ سے بھی تو شرک ہے نا، کسی سے بھی، یہاں جو میں نفع و ضرر تمہارے لیے کچھ نہیں رکھتا تو پھر زندگی میں بھی نہیں رکھتا، کوئی انسان بھی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر جو ہے آپ حلی مسئلہ کی طرف آئیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی میں بھی خدا بند عالم نے محمد اور محمد کو ہمارے لیے ذریعہ فیض بنایا ہے، ہمیں جو ہدایت ملی ہے، میں امامت کی بحث میں بحث کر چکا ہوں کہ اگر امام ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہو، لولا حجہ لصاخت الارض باہلہا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا زمین سے چلی جائے، اس کی نظر کرم نہ ہو، تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔ شیعہ سنی منابع میں حدیث آئی ہوئی ہے، ان کے حجت خدا کے وجود سے یہ زمین جو ہے اس کا وجود باقی ہے، جو کچھ ہمیں رزق مل رہا ہے، جو کچھ ہمیں مال مل رہا ہے، وہ ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے اللہ نے بنایا، اگرچہ یہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب ان کی ذات کو بنا دیا تو پھر ہمیں فیض ملتا ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن ان کے طریقے سے، جیسے کہ قرآن مجید میں خود خدا کہتا ہے ایک نبی کی زبان سے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء میں 80 نمبر آیا دیکھیں کہ جب میں مریض ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، لیکن جاتے ہم طبیب کے پاس ہیں، خدا نے کہا ہے کہ دوائی استعمال کرو یا ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس جاؤ، شفا میں دوں گا، یعنی اس دوا میں بھی شفا رکھی ہے، تو اللہ نے ظاہری تو ہم دوا لے رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تو آ کے نہیں دیتا، یا جو ہے ہم کسی جو ہے وہ معلم کے پاس جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس کو خدا نہیں سمجھتے،
کہ اس کا تشکر کریں. جو بھی استاد ہوتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علم سکھاتا ہے، جبکہ حقیقی علم تو خدا بند علم دیتا ہے. لہذا خدا بند علم نے یہ سارے وسیلے بنائے ہیں، اور خدا بند علم نے سب سے جو بڑا وسیلہ ہے وہ محمد و آل محمد کو بنایا ہے، جن کے ذریعے ہم تک علم اور قدرت اور ہدایت پہنچی ہے، اور جو کہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. لہذا جو بھی ہم اولیاء کرام یا محمد و آل محمد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں لیکن ان کو زندہ سمجھتے ہیں، جیسے ایک طبیب ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، جیسے اور ان کی جب ہم ذریعوں کے پاس مزاروں کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ اس کے علاوہ بھی گھر میں بھی بیٹھ کر خدا بند عالم نے ان کو زندگی دی ہے اور واسطہ فیض قرار دیا ہے کہ وہ حاجات ان کے ذریعے اللہ ہماری سنتا ہے اور پوری ہوتا ہے، اور ان کو ہم خدا بند عالم کا کسی طور پر بھی شریک اور خدا کے مقابلے میں ہم نہیں سمجھتے. اور جیسے کہ یہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی میں بھی یہ تھے استقلالاً کسی ضرر نفع کے مالک نہیں تھے بلکہ باذن اللہ مالک تھے، تو ابھی زندگی کے یعنی ظاہری زندگی کے بعد بھی ابھی بھی ان کی زندگی اس سے بڑھ کر ہے. ان کے مراتب جو ہیں اس دنیاوی میں زندگی میں پھر بھی محدودیت تھی، اب تو ان کے لیے محدودیت نہیں ہے. بعین مانا کہ یعنی جسم ان کے سامنے حائل نہیں ہے، ورنہ اللہ کے سامنے تو ہر چیز محدود ہے، لامحدود فقط خدا بند عالم ہے. لہذا اگر ہم ان کو پکارتے ہیں تو ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، ان کو مستقل بھی نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے سامنے ان کو ایک متبرک ہستیاں سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ جو ہے ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اہل بیت کے جو ہے غلو کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور ان کو خدا سمجھتے ہیں. جیسے کہ مثلا آتا ہے زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارتوں میں بھی ہے کہ ان کے وسیلے سے ہی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں شفا پاتی ہیں، جڑتی ہیں اور مریض شفا پاتے ہیں. فَبِكُمْ يُجْبَرُ الْمَحِيضُ وَيُشْفَى الْمَرِيضُ، کہ آپ کے وسیلے سے ہی جو ہے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جو ہوتے ہیں وہ جڑتی ہیں اور مریض شفا پاتے ہیں. اور جو ہے درخت جو ہے وہ آپ کے صدقے سے ہی ان کا ثمر اور میوہ جو ہے ان کے پھل ہوتے ہیں اور پھل پکتے ہیں، اور جو ہے پانی جاری نہریں جاری ہوتی ہیں اور بارش آتی ہے. بنا اثمرت الاشجار وعینات الثمار وجرت الانہار ونزل الغیث من السماء ونبت عشب الارض وبہم سکنت السواکن وتحرکت المتحرکات. آپ کے سبب بھی ساکن ہونے والے ساکن ہوتے ہیں اور حرکت کرنے والے حرکت کرتے ہیں. تو ان کو سامنے کر کے کہتے ہیں یہ تو خدا کے کام اور صفات اور آپ محمد والے محمد کو دے رہے ہیں. تو ہندوستان عزیز پھر ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا، غلو کا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم رہنما شناسی یعنی نبوت و امامت میں مقام ولایت جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ مقام ولایت ہے، فیض خدا ہے. خدا بند عالم نے جو ان کو ولایت تکوینی دی ہے اور ان کو وسیلہ بنایا ہے، یہ بے معنی ربوبیت نہیں ہے بلکہ ربوبیت کا رب کا جو ہے یہ ان کی تجلیات ہیں، ان کا واسطہ فیض ہیں. ان کے پاس استقلال نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے جو ہے یہ سارے فیض ان کو ہم سے ملتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی زیارت شیعہ کی نہیں ملے گی جس میں ان کو استقلالاً اور مستقلاً رب کہا گیا ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بلکہ جتنا بھی یہ ان کے فضائل ہیں یہ ان کے مقام ولایت تکوینی کی وجہ سے ہیں جو کہ خدا بند عالم نے ان کو دیا ہے. اور افق عالم بالا اور ملکوت سے یہ باذن اللہ ہم پر نگاہ رکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں. امام موجود ہیں لیکن کیونکہ وہابی جو ہیں خود انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے کائنات کی حقیقت ظاہر باطن روح جسم اس کا جو ہے ان کو حقیقت کا ہی پتہ نہیں چلا تو یہ فتوے لگانے پر آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور الزام جو لگایا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے زیارتوں میں جاتے ہیں، تبرک لیتے ہیں، کربلا کی مٹی اٹھا کے لے کے آتے ہیں، حتیٰ جو ان کی نیاز تسلیم ہوتی ہے اس سے جو ہے تبرک لیتے ہیں اور خدا کے مقابلے میں نعوذ باللہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اس کا جواب بھی وہی ہے جو دے چکا ہوں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو ان کا وضو جو ہے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن شفا کے لیے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، پیتے تھے. اور جو ہے اس طرح کے جو ہے باقی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کا وضو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے پیتے بھی تھے، شفا کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن ان کے کپڑے تبرک کے لیے رکھتے تھے، ان کے جو ہے منہ مبارک یعنی بال جو تھے آج تک جو ہے لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کبھی دیکھیں تو بخاری، مسلم اور ان کتابوں میں جو ہے بہت زیادہ احادیث پڑھی ہوئی ہیں، باب صلح حدیبیہ، باب خاتم النبوہ، باب صفات النبی، باب فضائل صحابہ، اور آخر میں جو باب جہاد اور باب زرہ و عصا اور تلوار کا جو باب ہے، اور ظروف اور انگوٹھی اور بال اور کفن جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بارے میں جتنی حدیث بخاری میں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں۔ صحابہ تبرک لیتے تھے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں بھی قبر پر آ کے دعائیں کرتے تھے۔ خود اگر قرآن مجید میں چلے آئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نبی وہ اپنے بیٹے جناب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی قمیض کی خوشبو سونگھ لیتا ہے، پھر ان کی قمیض مس کی جاتی ہے جو کہ ان سے آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے، ان کو شفا مل جاتی ہے ایک کپڑے سے جو کہ ایک نبی کے جسم سے مس ہوا ہے، دوسرے نبی کو اس سے شفا مل رہی ہے، اس سے بینائی واپس آ رہی ہے۔ تو جو ان کے سردار ہیں، جو ان تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت جو ہیں علیہ السلام، آیا ان کے تبرک ان سے لینا، ان سے اپنے آپ کو مس کرنا اور ان سے نسبت دینا آیا ہمیں شفا نہیں دے گی؟ یقیناً دے گی اور دیتی ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، ان کے مکان کی وجہ سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کیونکہ نہ توحید کو سمجھیں نہ دنیا کی حقیقت سمجھیں۔ اگر فقط یہ ایک آیت جو ہے نا سورہ اسراء کی 44 نمبر آیت جس میں خداوند فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز بھی مخلوق بھی دنیا میں نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئیں، اس مقام پر لے آئیں کہ تسبیح سن سکیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی ہر چیز زندہ ہے۔ جن کو سامنے آپ مردہ سمجھتے ہیں، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ کاغذ، یہ درخت، یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہر چیز زندہ ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ زندگی کا شعور نہیں رکھتے، جو دنیا سے ظاہری اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اور جو اولیاء خدا ہیں ولایت تکوینی کی منزل پر فائز ہیں، جو عالم ملکوت کی حقیقت جن کے لیے واضح ہو چکی ہے، وہ بِإِذْنِ اللہ خداوند عالم نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہم اللہ کے حکم سے جو ہے ہماری حاجات وہ پوری کرتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہمیں شفا ملتی ہے، ہماری شفاعت ہوگی، اور ہم کبھی بھی ان کو نہ رب مانتے ہیں نہ ربوبیت میں شامل سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کے تجلیات میں سے ان کو سمجھتے ہیں، اللہ کی آیات میں سے ان کو سمجھتے ہیں، خداوند عالم کی حجت ان کو سمجھتے ہیں، مقام ولایت پر ہیں، تو تب ہم ان کی جو ہے وہ اطاعت بھی کرتے ہیں اور ان سے جو ہے ہم مدد بھی مانگتے ہیں اور ان سے ہی جو ہے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا جو ہم پر کئی الزام یعنی دو کہ ان کے اوپر کیوں زری بناتے ہیں، کیوں آپ قبور کے ان کے اوپر جو ہے یہ چیزیں بناتے ہیں، پھر آپ عزاداری سید الشہداء کیوں کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ ان کے غم میں ماتم کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل اگر ایک قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ سمجھ آ گئی ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں کسی چیز کا بھی تم سے سوال نہیں کرتا، فقط یہ ہے کہ میری اہل بیت سے میرے قرابتداروں سے محبت کرنا، مودت کرنا، محبت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ۔ تو اس کا مودت کا لازمہ کیا ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی اور ان کی غمی میں غمی کریں۔ ہم جو ہے ان کی غم، کیونکہ یہ وہ خداوند عالم کی شریف ہستیاں تھیں، طاہر ہستیاں تھیں، بلند و بالا ہستیاں تھیں، کہ جن کا اکرام کرنا، جن کا احترام کرنا، جن کی اطاعت کرنا، جن سے محبت کرنا خدا کی طرف واجب تھا، ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی گئی، دین خداوند عالم کو نابود کر کے رکھ دیا گیا۔ یہاں تک کہ آج بھی کہتے ہیں نا ماتم محبت میں کیوں کرتے ہو، مجلس اگر نہ ہوتی تو جیسے غدیر کو بھلا دیا، آج حسین اور کربلا کو بھلا دیا ہوتا، یہ کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگ یزید کو رحمۃ اللہ کہنے پہ آئے ہوئے ہیں اور امام حسین صاحب کی توہین کر رہے ہیں، رسول کی توہین کر رہے ہیں۔
تو لہذا ہم ان کی محبت میں خوشی، میں خوشی کرتے ہیں، ان کی غمی میں غمی کرتے ہیں۔ باقی ہر علاقہ جو ہے، ہر ملت جو ہے، اس کے اپنے رسوم و رواج ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ خوشی بھی کرتے ہیں۔ ان کا غم منانے کا طریقہ ہوتا ہے خاص، ان کا خوشی کرنے کا طریقہ، ان کے رسوم بعض ہوتی ہیں، حتیٰ بعض رسوم غلط بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دین نہیں کہتا، لیکن عوام ہوتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ اصل محبت اور مودت بھی زیر سوال آ جائے۔ لہذا واجب ہے ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا۔ جب واجب ہے تو ان کی خوشی میں خوش ہونا، خدا کی خوشی میں خوش ہونا ہے۔ ان کے غم میں غمگین ہونا خدا کے حکم سے ہے اور واجب ہے، اور اس سے جو ہے نفرت وہی کرے گا، اس پر اعتراض وہی کرے گا جس کو خدا کا خوف نہیں ہے، جس کو محمد اور محمد سے، جس کو رسول سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ رسول کے ہر مخالف کو دل اور جان سے لگا لیں گے یہ وہابی لوگ، یہ خوارج اور تکفیری۔ لیکن جتنا محمد اور محمد کو قریبی ہوگا اس سے نے جرم ہوگا، اس سے نے نفرت ہوگی، یہ اس کی شان گھٹائیں گے، اور جتنا محمد اور محمد کا دشمن ہوگا اس کو اپنے کلیجوں پر سامنے لا کے رکھیں گے۔ ان کا فیصلہ تو خدا کرے گا، دنیا میں بھی کر رہا ہے، لیکن ہم جو سمجھنے کے لیے آئیں شیعہ سنی میں پھر عرض کر رہا ہوں، مل کر بیٹھیں ایک دوسرے کی مساجد میں، ایک دوسرے کے مدارس میں، ایک دوسرے سے خیالات سے آگاہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہم میں ہو، آپ اس کی اصلاح کریں، اور جو اصیل اور خالص محمد و محمد کا دین ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اس دنیا میں بھی سعادت مند ہو جائیں اور آخرت میں بھی سعادت مند ہو جائیں۔ اس کتاب کا درس آج کا انشاءاللہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو ہفتے والے دن سے جو ہے ہم اس کے دورہ کی آخری کتاب جو ہے معاد اور قیامت کے بارے میں ہم اس پر اپنی بحث شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کتاب کو ختم کر کے پھر فلسفہ، کلام اور عرفان یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصطلاحات کیا ہیں، اس میں جو ہے اس کا پورا مفہوم اور ان کی تاریخ انشاءاللہ آپ دوستوں کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرنے کی خدا توفیق دی تو پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔